بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں کلاس کی دوسری اردو کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے زاد راہ۔ زاد راہ کہتے ہیں اس سامان کو، اس چیز کو جو آپ سفر کرتے وقت اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں اور آپ کو راستے کا سامان ضروری جو کام میں آئے گا آپ کے، وہ آپ نے ساتھ لے لیا۔ کھانا ہے، پینے کا پانی ہے، برتن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو راہ میں کام آنے والی چیزیں ہیں اسے آپ کہتے ہیں زاد راہ۔ ٹھیک ہے، ہم کہانی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے سوال جواب کے سیشن میں بات کریں گے۔ زاد راہ۔ سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ ہولے سے چرچرایا۔ بوڑھے کی پشت دروازے کی سمت تھی، لیکن اس کے حواس چوکنا تھے۔ یعنی پیچھے دروازہ ہے، بوڑھے کو نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن حواس چوکنا تھے۔ وہ بستر پر ایسے ساکت پڑا تھا جیسے گہری نیند میں ڈوبا ہو۔ اس کی کمزور ٹانگوں پر کمبل لپٹا ہوا تھا جس کا کچھ حصہ زمین پر لٹک رہا تھا۔ کمرے میں دواؤں اور پیشاب کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ بوڑھا اپنی میلی گدلی آنکھیں کھولے بظاہر دیوار پر کسی نامعلوم نقطے کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی پشت پر آنے والے نئے آنے والے سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس کے سامنے دیوار پر آنے والے کے جسم کا سایہ لرز رہا تھا۔ یہ اس کا 13 سالہ پوتا تھا۔ وہ کچھ دیر کمرے میں کھڑا رہا۔ اس کے جسم سے پھوٹتی خوشبو نے جیسے سارا کمرہ معطر کر دیا۔ بوڑھے کو لگا جیسے یہ مہک محبت کی خوشبو ہے جسے اس کی روح محسوس کر رہی ہے۔ محبت کا سیل رواں، دریا کو بولتے ہیں سیل رواں، بوڑھے کے سینے میں شعلے کی طرح لپکا، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی بے بسی کا احساس اس کی گدلی آنکھ کا آنسو بن کر گال پر بہہ نکلا۔ کاش وہ اپنی فالج زدہ زبان سے اسے آواز دے سکتا، اپنے ریشے زدہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے چھو پاتا۔ کاش وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھتا اور اپنے لاڈلے پوتے کا سر سینے سے لگا لیتا۔ بوڑھے کے دل میں شدید خواہش ابھری کہ کاش وہ خود ہی قریب آ جائے، بستر کے قریب۔ اس کے ننھے ہاتھ دادا کے جسم کو پیار سے چھو لیں۔ وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا، ٹچ۔ لیکن پوتا چند منٹ خاموش کھڑا رہا اور پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ بوڑھے نے سوچا شاید سوچتا ہوگا دادا ابو سو رہے ہیں، کاش وہ میرے قریب آ کر مجھے دیکھ لیتا، میری آنکھیں اس کے معصوم چہرے کو چوم لیتی۔ آہ، اس دنیا میں ایک وہی ہے جس کا دل اپنے بیمار اور کمزور دادا کے لیے دھڑکتا ہے، ورنہ مجھ بد نصیب بوڑھے کے مقدر میں اللہ نے اولاد تو لکھ دی مگر اولاد کا سکھ نہیں لکھا۔ بوڑھے کا ذہن سوچوں کے گرداب میں الجھ گیا۔ ماضی، حال اور مستقبل آپس میں ریشمی دھاگوں کی طرح الجھ گئے۔ آہ، میں موت کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سن رہا ہوں۔ مجھے ڈاکٹری رپورٹ کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ میرے دماغ کی رسولی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں موت سے خوف زدہ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن موت کے اس انتظار نے مجھے 3 سال سے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ کبھی کبھی جب مجھے رات بھر نیند نہ آئے تو مجھے اپنا آپ اس قیدی کی طرح لگتا ہے جسے پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اور وہ اپنی باری کا منتظر ہو۔ میرے سوا اور کون جان سکتا ہے کہ موت کے انتظار نے مجھے کتنے کرب ناک دکھ اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں پل پل اندر سے کٹتا جا رہا ہوں۔ میرا گزرا ہوا زمانہ، میرا ماضی آج میرے سامنے کھڑا ہے۔ آہ، میں نے عمر بھر کبھی موت کا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر آج مجھے موت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی حقیقت نظر ہی نہیں آتی۔ اب جب کہ میری زندگی کے دن
ایک ایک کر کے گنے جا رہے ہیں تو میرے کمرے کی گھڑی ٹک ٹک کرتے مجھے وقت کے گزرنے کا احساس اور بھی زیادہ شدت سے دلانے لگی ہے۔ میں جو عمر بھر اثاثے اکٹھے کرتا رہا، یعنی جائیدادیں بناتا رہا، مٹھیاں بھر بھر سمیٹتا رہا، آج وہی مال و دولت اور اثاثہ میرے لیے باعث آزار ہو چکا ہے۔ اس آزار کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کے باعث ہونا۔ میں نے اولاد کی خاطر بہت کچھ کمایا، بنایا اور حلال حرام کی تمیز تک مٹا دی۔ اللہ بخشے میری بیوی مجھے منع ہی کرتی رہتی، وہ کتنی سچی تھی۔ اب وہی اولاد جائیداد کے پیچھے کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہی ہے۔ وہ ان کوٹھیوں، پلاٹوں اور زرعی زمین پر جھگڑ رہے ہیں جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی، چکر چلائے، رشوت لی اور ہیرا پھیری کی۔ جہاں جہاں سے اور جس جس طریقے سے دولت مل سکتی تھی اکٹھی کی۔ میں نے سرکاری عہدے کا جی بھر کے فائدہ اٹھایا۔ کیسے تھے وہ دن؟ میں عمر بھر ان لوگوں کو بیوقوف، نکما، بزدل اور پرلے درجے کا احمق سمجھتا رہا جو حق حلال کی گردان کیے۔ سخت تنگی ترشی میں بھی گزارا کیے جاتے تھے، لیکن کیا آج اس لمحے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور تنگی ترشی ہو سکتی ہے؟ یہ جائیداد، یہ مال و دولت میرے دل و دماغ اور ضمیر کا بوجھ بن کر کچل رہی ہے میرے ذہن کو۔ میں نے اپنی جائیداد 5 بیٹوں اور 3 بیٹیوں میں بڑے حساب سے تقسیم کر دی تھی، لیکن یہ تقسیم انہیں گوارا نہیں۔ وہ جب بھی اکٹھے ہوں جائیداد پر جھگڑتے ہیں۔ ان کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں مجھے اوپر کمرے تک پہنچتی ہیں۔ سوچتا ہوں کاش میں غریب ہی ہوتا، میرا کوئی پلاٹ، زمین، جائیداد نہ ہوتی اور یہ بیٹے متوسط درجے کے عام شہری ہوتے، یعنی درمیانی طبقے کے۔ تب یہ جب اکٹھے بیٹھتے تو آپس میں دکھ سکھ کی باتیں کرتے، مجھ بوڑھے بیمار باپ کی خیریت طلب کرتے، ان کے دل آپس میں جڑے ہوتے۔ میں ان اونچی، تیز، تلخ اور جھگڑتی آوازوں کو اس وقت بھی سن رہا ہوں جو میرے کانوں میں تیر کی طرح گھسی چلی آ رہی ہیں۔ نہیں، تم آم کے باغات نہیں لے سکتے، وہاں میں نے محنت کی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ تم پہلے ہی ڈھیر ساری زمین لے چکے، اب بھی پیٹ نہیں بھرا تمہارا۔ یہ جو تم ماڈل ٹاؤن والی بڑی سی کوٹھی میں بیٹھے ہو، اس کی قیمت معلوم ہے کتنی ہے؟ اچھا، تو تمہاری آنکھوں میں یہ کوٹھی بھی کانٹا بنی ہوئی ہے۔ خبردار تم نے آئندہ اس کا ذکر بھی کیا تو تم دھمکیاں دے رہے ہو۔ اور تم بڑے بھائی، ہوش کرو، پیٹرول پمپ اور یہ کوٹھی، اس پر پہلا حق میرا ہے، وہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اگر کسی نے جرت کی تو میں اسے نمٹ لوں گا۔ ابا جی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ صرف ایک کوٹھی تمہیں پتہ ہے کتنے کنال پر ہے؟ پھر وہ جگہ کمرشل ہو کر کتنی مہنگی ہو چکی۔ ملی جلی آوازوں کا شور اس کے اعصاب کچلنے اور روندنے لگا۔ وہ تو اپنے کان بند کر لینے پر بھی قادر نہ تھا۔ بیٹوں کے ساتھ بہوؤں کے تیز تیز بولنے اور جھگڑنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ شہریار سچ کہہ رہے ہیں، آپ کو تو جائیداد کی اتنی ضرورت ہی نہیں، آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جو امریکہ چلا گیا۔ ہمیں دیکھو، 3 بیٹیوں کا بوجھ سر پر پڑا ہے۔ اور جو امریکہ گیا ہے، اس کے تعلیمی اخراجات کا تمہیں اندازہ ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے ہر ماہ اس پر؟ ابا جی نے ناانصافی کی ہے، سراسر ناانصافی۔ ہماری مرضی کے بغیر جائیداد بانٹ کر انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ تو پھر پھاڑ دو ابا جی کی وصیت، ابھی وہ زندہ ہیں، نہیں لکھوا لو۔ وہ ہوش و حواس میں کب ہیں؟ جو کرنا ہے ہمیں ہی مل جل کر کرنا ہے۔ نہ مل جل کر یہاں کون رہنا چاہ رہا ہے؟ یہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اب اگر کوئی فیصلہ نہ کیا گیا تو کورٹ میں لے جاؤں گا سارا معاملہ، اور اگر تم نے جائیداد بیچنے کی کوشش کی تو میں حق شفا کر دوں گا۔ یہ کوئی لیگل ٹرم ہے، قانونی، ٹھیک ہے؟ منجلا بیٹا غراتے ہوئے بول رہا تھا۔ آوازیں شور شرابے میں بدل گئیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے شاکی ہیں، ہر ایک کو دوسرے کا حصہ زیادہ لگ رہا ہے۔
ان کے تما تما کا ہوتا ہے لالچ، تما والے پیٹ بہت پھول چکے ہیں۔ آہ، میں نے اپنی اولاد کو ناز و نعم میں پالا، یعنی ان کو میں نے بڑے ہر قسم کی سہولیات فراہم کی، مگر آج انہیں میرے پاس بیٹھنے اور میری خیریت معلوم کرنے کے بجائے جائیداد کے جھگڑوں ہی سے فرصت نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اوپر ایک بوڑھا باپ ان کی شکلیں دیکھنے اور آوازیں سننے کے لیے ترس رہا ہے، اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرنے کو بلک رہا ہے۔ بیٹیاں ماں کی طرح صابر ہیں، ورنہ اس جھگڑے میں وہ بھی موجود ہوں۔ نہ شکرے نہ دیدے، اتنا کچھ حاصل کر کے بھی شکر گزار نہیں۔ حل من مزید، یہ عربی کا لفظ ہے، مزید 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 اور چاہیے، کہ ہوس نے انہیں آپس کی محبت سے بھی محروم کر دیا۔ آہ، ایک مرتے ہوئے بوڑھے کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہوگی کہ اولاد باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر خوش ہونے کے بجائے آپس میں دشمنی، کینہ، بغض، حسد اور لالچ میں ڈوب گئی۔ وہ بچے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں کے پروردہ ہیں، آج ان کی چیختی چلاتی آوازیں میرے لیے سوہانے روح بن چکی ہیں، روح کا درد بن چکی ہیں۔ میں ان کی دہاڑتی، گرجتی، برستی، غسیلی آوازیں سنوں تو میرے دماغ کی رگیں چٹکنے لگتی ہیں، ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگتے ہیں۔ لڑنے جھگڑنے سے فرصت پا کر کبھی کبھار میرے بیٹے سرسری انداز میں میری خیریت پوچھنے آئیں بھی تو اچانک انہیں اپنے کئی کام یاد آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایک کر کے شدید مصروفیت کا بہانہ بنا کر چل دیتے۔ میرے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی آئیں تو میرے ہکلاہٹ، بے بسی اور میرے کمرے سے اٹھتی بساند یعنی بدبو سے گھبرا کر جلد پلٹ جاتے ہیں، اور میں در و دیوار سے لپٹی اداسی کو سینے سے لگائے دکھ کے اندھے غار میں پاتال تک گرتا چلا جاتا ہوں۔ میرا سانس گھٹنے لگتا ہے، سینے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، تبھی ماضی کی یادیں آ کر مجھے تھام لیتی ہیں۔ میرے بچھڑے ہوئے لمحات، دوست، احباب، والدین، بہن بھائی، میرا بچپن اور میری جوانی سب یادوں کے موتی بن کر آنسوؤں کی دھندلکیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، دھند میں اترتے چلے جاتے ہیں، دھند میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ آہ، اب میں اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے روک بھی نہیں سکتا، انہیں اپنے پاس بیٹھنے پر مجبور بھی نہیں کر پاتا۔ اب خاموش رہنا میرا مقدر بن چکا ہے۔ میں جو کبھی شیر کی طرح دہاڑا کرتا تھا، اپنے محکمے میں جس کی دھوم تھی، جس نے کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دی تھی، جس کے کلف شدہ لباس ہر وقت الماری میں تیار لٹکے رہتے تھے، اب گندگی کی پوٹ بن چکا۔ نوکر صفائی کرتے ہوئے ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اور نوکر چھٹی پر چلا جائے تو ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ آہ، اولاد سے کیسی کیسی باتیں سنتا ہوں، بہوؤں کے تبصرے میرے کانوں میں انگارے کی طرح گرتے ہیں۔ پتہ نہیں ابا جی نے کون سے گناہ کیے تھے جن کی سزا انہیں ایسی صورت میں بھگتنا پڑ رہی ہے، اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے۔ سنا ہے ابا جی بڑے غصے والے تھے، پتہ نہیں کس کی آ لگی۔ توبہ توبہ، ایک تو بڑھاپا، اوپر سے معذوری، اللہ کسی کا یہ حال نہ کرے، ورنہ اس عمر میں تو بوڑھے اللہ سے لو لگا لیتے اور نماز روزہ کرتے ہیں۔ نماز روزہ کبھی جوانی میں یاد نہیں آیا، تبھی تو اللہ نے بڑھاپے میں بھی اس کی توفیق چھین لی۔ توبہ استغفار، اللہ بڑھاپا دے تو عزت کا، موت دے تو عزت کی۔ اپنی بیوی کو سخت تنگ رکھا، ہش، چپ کرو، کچھ اور بھی داستانیں مجھے معلوم ہیں، بس توبہ ہی کرو۔ ایسے ڈھیروں جملے میں بے بسی سے سنتا، نوکر چاکر جو مجھے صاف کرنے آتے، ان کے کھردرے ہاتھوں اور چلتی زبانوں پر بھی یہی ذکر ہوتا۔ اللہ، ایسی زندگی سے تو موت بھلی، کتنا جی لیا ہے بابا جی، اتنی بے بسی اور کتنا جئیں گے۔ میرے دل سے ہوک اٹھ کر میرا احاطہ کر لیتی۔ آہ، یہ کیسا وقت ہے، یہ کیسا لمحہ آن لگا۔ اگر یہ وہی استحان اور زمین ہے تو پھر یہ انقلاب، یہ گردشیں کہاں سے حملہ آور ہو گئیں؟ یہ دولت جب بارش کی طرح برس رہی تھی
تب لوگ کہتے تھے فراز بہت سیانہ ہے، فراز بہت خوش قسمت ہے، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتی ہے۔ آہ، تب امارت تھی اور دولت، روب، دبدبہ اور شان تھی، چہل پہل تھی، لوگوں سے مراسم اور رتبے کو سلام تھے، دوستیاں تھیں، مگر اب سب کچھ تتر بتر ہو چکا۔ آج وہی فراز نشیب بن چکا ہے، اب نہ دوستیاں رہی ہیں نہ شان و شوکت، اب بیٹوں کے اپنے دوست اور حوالے ہیں، اور ان حوالوں میں میرا کہیں ذکر نہیں۔ سارا کر و فر ماضی کی گرد بن کر اڑ چکا۔ آہ، اس تنہائی اور کرب انگیز حالت میں صرف میرا پوتا ہی مجھے دیکھنے چلا آتا ہے۔ وہ کئی منٹ چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، شاید اس کا ننھا سا دل میری محبت سے لبریز اور میری بیماری کے سانحے سے دکھ میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ آنکھوں کے سامنے اپنے دادا کو مرتے دیکھ رہا ہے۔ آہ، کبھی میں بھی اس عمر کا تھا، تب میرے دادا جان بستر مرگ سے جا لگے۔ میں بہت دکھ سے سوچا کرتا کہ اگر دادا جان مٹی کے نیچے چھپ گئے، ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے، تو مجھے چن پتر کون کہہ کر پکارے گا؟ کون مجھے مزے کی کہانیاں اور زندگی کے قصے سنائے گا؟ کون قدم قدم پر میرا خیال رکھے گا؟ میرا بچپن ان کے شفیق سینے سے لگ کر کہانیاں سنتے گزرا۔ میری ان سے بڑی دوستی تھی، وہ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میرا پوتا احسن شاید میری طرح بہت حساس ہے، شاید وہ بھی میرے بارے میں اسی طرح سوچتا ہے جس طرح میں اپنے دادا کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ میرے مرنے کے بعد شاید اس بے وفا لالچی گھرانے میں وہ واحد ایسا فرد ہوگا جس کے آنسو بے ریا ہوں گے، دکھاوے کے بغیر۔ وہ میری مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس میں دنیا داری اور دکھاوا نہیں ہوگا۔ اس کی سچی محبت میری قبر کو روشن رکھے گی۔ زندگی بھر انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، کماتا اور کماتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن جو اصل کمائی ہے اس کا اسے خیال ہی نہیں آتا۔ لیکن آج جب زندگی کی شام کی دہلیز پر بیٹھا گنی چنی گھڑیاں گزار رہا ہوں تو مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے، کاش میں نے نیکی کا کوئی کام ایسا کیا ہوتا جو اپنے ساتھ لے جا سکتا، کاش میری عمر اس طرح نہ گزرتی جیسے گزر گئی۔ لیکن شاید میرا پوتا میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے سچے دل سے نکلی دعائیں مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیں۔ میں نے کبھی اللہ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن اب میری سوچیں صرف اسی لفظ کے گرد جمع ہیں۔ مجھے دنیا چھوڑنے کے احساس نے لرزا رکھا ہے۔ آہ، میری عمر بھر کی کمائی، رشوت، دھاندلی، ہیرا پھیری، سب میرے لیے زہریلا سودا بن گئی ہیں۔ میں نے خسارے کا سودا خوب سمیٹا اور آج میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ اپنے والدین کی باتیں اور مولوی صاحب کی نصیحتیں دل میں تعسف اور پچھتاوے کے سینکڑوں ناگ بن کر ڈس رہی ہیں۔ آہ، میرا بستر بدبودار اور گیلا ہو چکا، لیکن مجھے صبح تک ملازم کے آنے تک اسے برداشت کرنا ہے۔ یا اللہ، میں تیری عبادت اور تیرے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دامن میں آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ میرا ذہن زندہ ہے، مرنے سے پہلے تو مجھے معاف فرما دے۔ آج پھر مجھے اپنے پوتے کے قدموں کی خوبصورت آہٹ سنائی دی۔ وہ مجھے دیکھنے آ رہا ہے۔ آج میرا چہرہ دروازے کی سمت ہے۔ نوکر جاتے ہوئے مجھے اس طرف کروٹ دلوا گیا تھا۔ شکر ہے کہ آج میں جی بھر کے اپنے پوتے کو دیکھ سکوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ بےتابی سے آ کر مجھ سے لپٹ جائے، میرے پاس بیٹھے، مجھ سے باتیں کرے۔ تب میں اشاروں سے اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، اس سے کہوں گا وہ میری بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرے بیٹے تو جائیداد کے جھگڑوں میں بد نصیب باپ کو یکسر فراموش کر چکے۔ آہ، میں ان سے کس قدر مایوس ہوں، مگر میرے پیارے پوتے، میری جان، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آئندہ نسل کے امین، میں تم سے مایوس نہیں۔ بوڑھے کی منتظر اور پیاسی آنکھیں دروازے کی سمت جمی تھیں۔
اس کا دل آنے والے کو دیکھنے کے لیے شدید بے چین تھا۔ وہ اس کے پاکیزہ ذہن و زبان سے اپنے لیے محبت کے کلمات سننے کا تمنائی تھا۔ تبھی دروازہ دھیمی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ 13-14 سالہ لڑکے نے اندر جھانکا۔ اس کے ساتھ اسی کی عمر کا ایک لڑکا بھی تھا، غالباً ہم جماعت۔ اچھا، تو یہ ہیں تمہارے دادا جان کا کمرہ؟ بہت خوب۔ بوڑھے دادا کی التجا بھری نظریں پوتے کے چہرے کو حسرت و یاس سے دیکھ رہی تھیں۔ دادا کی آنکھوں میں امید کے جگنو چمک رہے تھے، جبڑوں کے اندر زبان کانپ رہی تھی۔ وہ اسے دل میں پکار رہا تھا، میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس بیٹھو، مجھے اپنے نرم گرم ہاتھوں کا لمس دے دو۔ بوڑھے کے چہرے کی جھریوں میں الوہی مسکراہٹ، یعنی قدرتی اور خوشی کی کرنیں جگمگا رہی تھیں، مگر اس کا پوتا اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ اس نے سرسری نگاہ سے دادا کو دیکھا، لیکن شاید وہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ نیم و آدھی کھلی ہوئی آنکھوں کے اندر سے پھوٹتی روح کی کرن اسے بہت پیار، شفقت، محبت و حلیمی اور حسرت سے دیکھ کر اس کی بلائیں لے رہی ہے۔ ان آنکھوں میں حسرت بھری پکار ہے، ایک عجیب پکار، اپنی طرف متوجہ کرنے کی پکار، ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی پکار، ایک مرتے ہوئے بوڑھے کی چیخ۔ ہاں، کمرہ ٹھیک ٹھاک ہے، کافی بڑا ہے۔ اجنبی لڑکا بڑے شوق سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پوتے نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے، پھر بولا، اور دیکھو یہاں سے باہر کا منظر کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اوہ، بہت خوب، ریلی ویری نائس۔ میں کئی روز سے اس کمرے کا جائزہ لے رہا ہوں۔ ماما نے کہا ہے دادا کی ڈیتھ کے بعد تم اپنا کمپیوٹر اس کمرے میں سیٹ کر لینا۔ میرا خیال ہے میں اسے اپنا اسٹڈی روم بنا لوں۔ ماما نے کہا ہے اس کمرے میں وہ مجھے نیا فرنیچر اور نئے پردے لگوا کر دیں گی۔ اوہ ویری گڈ، پھر تو ہم سب دوست تمہارے اس کمرے میں خوب مزے کیا کریں گے۔ وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ وہ دونوں اس طرح اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے اترتے چلے گئے۔ بوڑھے کو لگا جیسے چاروں طرف اچانک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، جیسے ساری عمر رائے گاں چلی گئی، جیسے سب حاصل لا حاصل ہو چکا۔ ذہن کی سلیٹ پر لفظ کسی بھٹکی روح کی طرح نمودار ہوئے اور قبرستانوں میں سرسراتی ہواؤں اور سوکھے پتوں کے ساتھ مل کر بین کرنے لگے، رونے لگے۔ میری قبر کے راستے پر گھاس اگنے لگے گی تو میں یہ سمجھوں گا اس شہر میں میرا کوئی نہیں۔ میری قبر پر اندھیری رات کو جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کیا کوئی ہاتھ ایسا نہ تھا جو چراغ ہی جلا دیتا، تو میں کہوں گا نہیں، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ یہاں وہ شعر پڑھ رہا ہے، میرا کتبہ بھی کسی جھکڑ سے ٹوٹ کر گر جائے گا۔ کتبہ کہتے ہیں قبر کے اوپر جو تختی لگی ہوتی ہے جس پہ نام لکھا ہوتا ہے۔ میرا کتبہ بھی کسی جھکڑ سے ٹوٹ کر گر جائے گا، تو اس بے نشان قبر کو دیکھنے کوئی نہیں آئے گا، تو میں سمجھوں گا میرا کوئی نہیں۔ دکھ بادل کی طرح چاروں طرف سے امڈ آیا، غم بارش کی طرح دل کے آس پاس برسنے لگا۔ آنسوؤں کی بے وقت قطرے آنکھوں سے بہہ کر کانوں کی لو تک چلے گئے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنسوؤں کی دھند کے پار دیکھا، 2 سائے پلنگ کے قریب آتے محسوس ہوئے۔ سلام صاحب جی۔ السلام علیکم صاحب۔ دونوں آوازیں اجنبی سی تھیں۔ پھر کسی نے بہت پیار سے اس کے لرزتے ریشے زدے ہاتھوں کو تھاما اور اس کی ابھری رگوں والے ہاتھ کی پشت پر پیار سے بوسہ ثبت کیا، پیار لیا۔ اس بوسے میں عقیدت اور محبت کے سارے جذبے پوشیدہ تھے۔ اس کی خشک زبان تیزی سے گردش کرنے لگی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جو اتنا مہربان ہے، جس کے ہاتھوں میں محبت کی گرم جوشی ہے۔ تبھی آنے والے نے خود ہی تعارف کروا دیا، صاحب جی میں ہوں آپ کا ملازم خادم حسین۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، صاحب جی یہ میرا بیٹا ہے جی، میرے ساتھ نذیر حسین، سلام کرو صاحب کو۔ بوڑھے نے گیلی آنکھیں جھپک آنسوؤں کے دھند صاف کر کے دیکھا
اس کا پرانا ملازم اپنی تمام تر تابعداری، فرما برداری، عقیدت اور محبت کے جذبوں کے ساتھ پلنگ کے ساتھ زمین پر بیٹھا تھا۔ صاحب جی، آپ کی بیماری کا پتہ ہی بہت دیر سے لگا۔ وہ ہے نا جی ہمارے گاؤں کا حاکم دین۔ بوڑھے کے کمزور کانپتے ہوئے ہاتھ گرم جوشی اور محبت بھرے ہاتھوں سے حصار میں عجیب سکون محسوس کر رہے تھے، اور یہ گرم جوشی عہد رفتہ کی یاد دلا رہی تھی۔ عہد رفتہ کا مطلب پرانے زمانے کی یاد، وہ عہد رفتہ جو اب کھنڈر ہو چکا۔ اس نے اپنے ملازم کو پہچان لیا جس نے 15 برس گھر میں کام کیا تھا۔ صاحب جی، جس دن سے آپ کی بیماری کا پتہ چلا ہے، میری بیوی، بچیاں اور بہو آپ کی صحت کے لیے قرآن شریف کا ختم کر کے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو حیاتی دے۔ خادم حسین نے بوڑھے مالک کے سر کے نیچے دوسرا تکیہ رکھ کر سر اٹھا دیا تاکہ وہ انہیں صاف طور پر دیکھ سکے۔ آپ کے تو ہم پر بہت احسان ہے جی، آپ کی نیکی کون بھلا سکتا ہے۔ نذیر حسین کی فیس کے پیسے جب بھی کم پڑ جاتے تو صاحب آپ ہی سے مانگے، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ آج یہ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر بن گیا ہے۔ آپ کی یہ نیکی ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ پھر صاحب جی، میری بیٹی کی شادی آپ نے اپنے خرچے پر کروائی، بیوی کے آپریشن کے لیے رقم آپ نے دی، میرا سارا کنبہ آپ کو دعائیں دیتا ہے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب نے۔ وہ بول رہا تھا، اس کی آواز مالک کے احسانات یاد کرتے ہوئے بھرا سی گئی۔ تبھی وہ بولتے بولتے ٹھٹکا، صاحب جی، صاحب جی۔ بوڑھے کی آنکھیں اپنے ملازم کے چہرے پر ایسی جمی تھیں جیسے آبلہ پا پیروں میں چھالے۔ پیاسے صحرا نور انسان کو اچانک ٹھنڈا میٹھا چشمہ نظر آ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر الوہی سکون، یعنی قدرت کی جانب سے عطا کردہ سکون، آ کر ٹھہر گیا تھا۔ خادم حسین اپنے مالک کی ساکت آنکھیں دیکھ کر چونکا، یعنی آنکھیں اس کی رک گئیں، پریشان ہوا اور پھر بے اختیار اسے آوازیں دینے لگا، لیکن اس کے مالک کی تعصف بھری روح ایسی ہی کسی نیکی کی منتظر تھی جو ابد کے راستوں کا زاد راہ بن سکے۔ وہ نیکی لے کے چلا گیا، راستے کا سفر کا سامان۔ ملازم تڑپتا رہا اور بوڑھا اپنی ہتھیلی پہ نیکی کا یہ چھوٹا سا دیا رکھے ابد کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست کہانی آج کے دور کے لحاظ سے، آج کے دور کی عکاسی کرتے ہوئے، اور اس مشکل دور کو جہاں لوگ پیسے اور تعلقات اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں سے ممتاز کرنے کے مسلسل کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور ان کی زندگی کے آخری دن کیسے گزرتے ہیں، اس تحریر میں ان سب باتوں کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا، اور انسانی جو احساسات ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسے شخص کے احساسات جو بستر مرگ پہ پڑا ہو، مرنے کے قریب ہو، اور وہ توقعات باندھتا ہے اپنے پوتے کے ساتھ، اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ پوتا بھی اسے محبت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ اس کے مرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بڑی اچھی کہانی تھی، مزیدار۔ اب ہم اس کے سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ سوالات آپ کو اپنی کاپی میں اتارنے ہیں اور جوابات بھی اپنی کاپی کے اندر اتارنے ہیں۔ سوال آپ یہاں سے دیکھیں گے، اسکرین کو روکیں گے اور روک کر پہلے سوال دیکھیں گے، پھر جواب دیکھیں گے۔ جواب آپ کو دیکھ کے نہیں لکھنا ہے، جواب آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 سوال ہو گئے، یہ چوتھا سوال ہے۔ چوتھے سوال کے بعد یہ آپ کا 5واں سوال، اور یہ 6ٹھا سوال نیچے آ گیا ہے۔ اسکرین کو روکتے جائیے، سوال پڑھتے جائیے اور اپنے الفاظ میں اس کے جوابات کو لکھتے جائیے۔ 8واں سوال، 8ویں سوال کے بعد یہ 9واں اور یہ 10واں سوال، ٹھیک ہے؟ 10 سوال کے بعد اب ہم چلے گئے خالی جگہ پر۔ یہ اس کہانی کی خالی جگہ ہیں 5 خالی جگہیں آپ کو اپنی کاپی میں اتارنی ہے، اور اس میں خالی جگہ میں جو صحیح لفظ آئے گا وہ آپ کو فل کرنا ہے۔ اور یہ 6 سے لے کے 10 تک کی خالی جگہ اس اسکرین پر ہیں۔
اگلے سوال میں آپ کو صحیح جواب منتخب کرنا ہے. یہ ایم سی کیوز آپ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور جو ان میں سے صحیح لفظ ہو وہ آپ کو دیکھ کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا ایم سی کیوز، اس کے بعد تیسرا، چوتھا اور یہ پانچواں ایم سی کیوز، اور اس کے بعد یہ چھٹا اور یہ ساتواں اور آٹھواں ایم سی کیوز. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نواں اور نویں کے نیچے یہ آخری 10واں. اس کے بعد جملوں کی تصحیح کیجیے. یہ 10 جملے ہیں، 10 کے 10 غلط ہیں. آپ کو ان غلط جملوں کو درست جملے میں تبدیل کرنا ہے، صحیح جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو کاپی میں اتارنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو صحیح جملے کو اس کے سامنے لکھنا ہے. تو یہ تھی جناب ہماری آج کی اسٹوری، اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس اسٹوری کی بنیاد پر بچوں سے کی جا سکتی ہیں. کلاس روم کے اندر اس اسٹوری کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے. شاید ہم اس اسٹوری کے اختتام کے بعد کی چیزیں ہم بچوں کے ساتھ نہیں کر سکیں، لیکن ہم اس اسٹوری کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے اس سے پہلے کی ڈائریکشن میں، یہ آدمی کیسا تھا، اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کی بیوی کیسی تھی، ٹھیک ہے، اس آدمی کا جاب کیا تھی، ان سب کو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو کہانی کے وہ پیچھے کی طرف جو ہے بہت بڑے لیول پر پھیلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ کیجیے گا آپ لوگ. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.